والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا صلاة السلام عليك يا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب جمعہ آتا ہے جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں ہر روز ہی درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن جمعرات کو اور شب جمعہ اور جمعہ کے دن تو باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ جن کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام نوٹ کرتے ہیں، پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر تنہائی میں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور کر کے آنکھوں سے آنسو بہا کر حضور کی یاد میں درود پڑھیں اور وہ ہمارا پڑھا ہوا درود حضور تک پہنچے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ہم درود تو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ایک مرتبہ پڑھا ہوا درود حضور کی بارگاہ میں 10 مرتبہ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس طرح نہیں لکھا بلکہ باقاعدہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہی لکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے جو کچھ سبق سنانا ہے آپ احباب کو وہ یہ ہے کہ ہم نے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، عیبوں کے اوپر۔ خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا جو دسترخوان تھا نا اس میں ایک وقت 6 لاکھ افراد کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک ٹائم کا نمک 70 من لگتا۔ اب خود اندازہ لگائیں کھانے میں نمک کتنا ہوتا ہے، پھر کھانے کی مقدار کتنی ہوگی۔ اٹ کھڑکے دکڑ بجے دتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا رجن راضی ہوئے بولا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا دسترخوان ہمیشہ ہی سجا رہتا ہے۔ اب داتا صاحب دیکھیں خود تو چلے گئے، 1000 برس ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی اگر 12 بجے رات کو پہنچے نا شاید ہوٹلوں سے آپ کو کھانا نہ ملے، لیکن داتا کی چوکھٹ پہ آپ کو کھانا ملے۔ تو آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کے کسی مرید نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو میں کسی جادو توڑ کو بلا کے لاتا ہوں، لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے تعویذ کر دی ہے۔ کہا کہ بلا کے لاؤ۔ جادو توڑ آیا، اس میں دم کیا، کچھ پانی پڑھ کے دیا، آپ کی طبیعت بہتر ہوئی۔ جب وہ جانے لگا کہا کہ حضور اگر اجازت ہو میں بتاؤں کہ کس نے آپ کے اوپر یہ جادو کیا۔ آپ اس کی طرف دیکھے مسکرا پڑے۔ آپ نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے؟ مجھے سارا پتہ ہے، بس تو اس بات کو رہنے دے، کسی کا پردہ ظاہر نہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے امام اعظم، حمزہ صاد میم اس کا معنی ہے بہرا۔ اب بہرے نہیں تھے، سنتے تھے، لیکن پھر اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ ایک دن بیٹھے تھے، آپ کی مریدنی آئی، اس نے گھر کے حالات بتانا شروع کیے، اسی دوران اس کی ہوا خارج ہوئی۔ بس اوقات انسان ہے نا، انسان کے کنٹرول کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، تو وہ خاتون بڑی شرمندہ ہوئی، پیر صاحب کیا کہیں گے، بڑی بدتمیز خاتون ہے۔ تو آپ اس کی شرمندگی کو سمجھ گئے، کہا کہ خاتون اونچا بول، میں تیری آواز نہیں سنتا۔ اس نے اونچا بولا، پھر کہا کہ خاتون تھوڑا اونچا بول۔ آپ نے مسلسل 3-4 مرتبہ کہا تو وہ سمجھ گئی کہ پیر صاحب بہرے ہیں، کچھ بھی نہیں سنتے۔ اس طرح وہ حشاش بشاش ہو گئی۔ اب 40 سال زندہ رہے، لوگوں کو کہتے کہ میں بہرا ہوں، تاکہ اس خاتون کو پتہ نہ چلے۔
بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں میری 700 ابدالوں سے ملاقات ہوئی، میں نے ہر ایک سے پوچھا کہ فقر ہے کیا، تو ہر ایک نے کہا ایبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کا نام ہی فقیری ہے۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، حضور ایک دن بیٹھے تھے 4 یاروں کے درمیان، کأن الشمس بین النجوم، جب حضور اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھتے ہوں گے تو کیا منظر ہوتا ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں اس طرح منظر جس طرح کے 14ویں رات کا چاند ستاروں کی جھولمٹ میں چمکتا ہے نا، حضور بھی اپنے صحابوں میں اس طرح چمکا کرتے تھے۔ اب حضور نے اپنے صحابہ کو کہا، 4 یار بیٹھے تھے، کہا کہ اللہ نے مجھے ایک روحانی جبہ عطا کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی اس کے ساتھ اللہ نے ایک بات بھی پوچھی ہے، جو وہ بات بظاہر کرنا میں روحانی جبہ اسے عطا کروں گا۔ اے ابو بکر پہلے تم بتاؤ، اگر میں تمہیں روحانی جبہ عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں وہ جبہ لے کر نا پوری کائنات میں صداقت کو پھیلا دوں گا۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، اے عمر تم بتاؤ۔ عمر پاک کہنے لگے یا رسول اللہ میں وہ جبہ لے کر نا میں پوری کائنات میں عدالت کو پھیلا دوں گا۔ عثمان پاک سے پوچھا اے عثمان تم بتاؤ، کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ میں وہ جبہ لے کر پوری کائنات میں سخاوت کو، شرم و حیا کو پھیلا دوں گا۔ اے علی تم بتاؤ تم کیا کرو گے؟ تم بھی ٹھیک کہتے ہو اپنی جگہ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں وہ جبہ لے کر نا آپ کی گناہگار امت کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دوں گا۔ تو حضور بڑے خوش ہوئے، کہا کہ ہاں ہاں اللہ نے یہی بات پوچھی تھی جو مولا علی نے کہی، اور آپ نے وہ روحانی جبہ آپ کو عطا کیا۔ کہا کہ اے علی تم امام الفقر ہو۔ آخری روایت سنیے، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ نماز کا وقت تھا، حضور مصلی کے اوپر بیٹھے تھے، بالکل تکبیر کہنے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ تو اس دوران آپ نے محسوس کیا کہ کسی کا وضو ٹوٹا ہے، ابھی چند سیکنڈ باقی ہے نماز کے لیے، تھوڑے ہی لمحے کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور وضو بھی کسی کا ٹوٹا ہے، لیکن وضو کرنے کے لیے کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہر بندے کو اپنی عزت نفس پیاری ہے نا۔ ایک بات یاد رکھیں نوجوانوں بزرگوں، چلاک وہ نوجوان نہیں ہے جو تیری عزت کو نوچ کر جہنم کا مستحق بنے، بلکہ چلاک وہ ہے جو تیری عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے، خود بھی جہنم سے بچے، تجھے بھی جہنم سے بچائے۔ اب عبداللہ بن مسعود کہنے لگے مسئلہ بڑا ہی نازک ہے، جس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوا، کیونکہ اس نے نماز کی توہین کی۔ ابھی کوئی کام ایسا کروں وضو بھی ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو سارے تازہ وضو نہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے کہا کہ اے صحابہ ٹھیک ہے وضو کر کے آؤ۔ اب سارے اٹھے وضو کرنے کے لیے، وہ بندہ بھی گیا ہوگا نا جس کا وضو ٹوٹا، سارے وضو کر کے آئے۔ جب وضو کر کے آ رہے تھے حضور کے چہرے کے اوپر تبسم تھا، مسکراہٹ تھی، پتہ سارا سردار مکیتیاں تھا۔ حضور کو تو سارا پتہ تھا نا، بس غلاموں کا امتحان تھا۔ کہا اے عبداللہ بن مسعود آج تو نے رب کو بڑا ہی خوش کیا ہے، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے یہ بات لے کر کہ اللہ تعالیٰ ابن مسعود سے اتنا خوش ہوا ہے کہ ساری زندگی کوئی نیک کام نہ بھی کرے رب نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کرو مہربانی اہل بری پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ہمیں چاہیے کم از کم نا جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرنے لگے ہماری ایک انگل تو اس کی طرف اٹھتی ہیں، باقی اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اپنے گریبان میں تو جہاں تو خدا را کوشش کرے کہ کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے نا تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، ہاں اسے تنہائی میں سمجھائیں۔ ہاں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ اگر کوئی فراڈیا ہے، 2 نمبر ہے، دھوکے باز ہے، تو آپ پھر بتا سکتے ہیں اس وجہ سے کہ تاکہ دوسرے لوگ اسے دھوکہ نہ کھائیں۔
تاکہ دوسرے کو یہ بندہ نقصان نہ پہنچا سکے. اس غرض سے آپ اس کے عیب کو بھئی اس کے قریب نہیں جانا، اس سے لین دین نہیں کرنا، یہ اس طرح کا بندہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا کہ تم نے میرے بندوں کے اوپر پردہ ڈالا، آج میں تیرے عیبوں کو چھپاتا ہوں، میں تجھے بخشتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.